تو ریسپیریٹری سسٹم کو ہم آگے لے کے جائیں گے. ہم پریویس 3-4 لیکچرز ریسپیریٹری سسٹم کے اندر لے چکے ہیں. اس کی فیزیولوجی اسٹل جو ہے نا ہم کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. تو کل کی جو ہم نے ٹاپکس پڑھی ہے ریسپیریٹری سسٹم کے اندر، اس میں سے ایک ٹاپک کا نام ہے وینٹیلیشن پرفیوژن ریشو. ٹھیک ہے. وینٹیلیشن پرفیوژن ریشو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایئر ہیز ٹو بی انٹر فار دا لنگس ٹو ایک گیشیس ایکسچینج. ہم کہتے ہیں کہ ایئر کا لنگس کے اندر آنا ضروری ہے. دیر شوڈ بی انٹری آف دا ایئر ٹو دا لنگس فار دا گیشیس ایکسچینج. اور پھر اس لنگس کے لیے اتنا ہی بلڈ فلو کا آنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم آکسیجن ان کرتے ہیں اور پھر ہم کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل کرتے ہیں تو ان دونوں کی جو گیشیس ایکسچینج ہے لنگ کے اندر وہ تب ہوگی جب ایڈیکویٹ اماؤنٹ میں ایئر آ جائے اور وہ ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف بلڈ کے اندر آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ایکسچینج ہو جائے. ٹھیک ہے. اس وینٹیلیشن پرفیوژن ریشو کے بارے میں ہم تھوڑا سا اور آج ڈسکشن کریں گے. کل بھی اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے. تو پہلے آپ لوگ یہ لکھیں کہ وینٹیلیشن پرفیوژن ریشو ڈیفیکٹ. آج ہم پڑھیں گے کہ اس کے اندر ڈیفیکٹ یہ انکریز کب ہو سکتی ہے، یہ ڈیکریز کب ہو سکتی ہے. وینٹیلیشن ایز وی اسٹڈی یسٹرڈے اسٹینڈ فار وی، پرفیوژن مین کیو. اس لیے وینٹیلیشن پرفیوژن ریشو کو ہم وی بائی کیو ریشو ڈیفیکٹ بھی کہتے ہیں. تو دونوں سیم ہے، کیونکہ کل تو ہم نے بات کی تھی کہ وینٹیلیشن ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں وی کے ساتھ، اور جو پرفیوژن ہے اس کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ہم کس کے ساتھ کرتے ہیں، کیو کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیں ایگزیکٹلی ہم نے کل ایک بات کی تھی کہ ہم لنگس کو کچھ زونز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ اگر ہم بالکل دیکھیں، فار ایگزامپل دس از اے ٹیپیکل لنگس. یہ ایک لنگ ہے. اس لنگ کو جناب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کتنے زونز میں، 3 زونز میں. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے اوپر والے زون پہ فوکس کرنی ہے اور نیچے والے زون پہ فوکس کرنی. یہ میں نے کل تھوڑی سی ڈسکس کی تھی، لیکن دوبارہ کنسیپٹ کو ریفریش کرنے کے لیے اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. تو دیکھیں فار ایگزامپل دس از نون ایز دا اپر زون آف دا لنگس. اپر زون، یہ اپر زون ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے نا جس کا مڈل زون آف دا لنگ، یہ مڈ میں آ جاتا ہے تو یہ مڈل زون ہے. اور سب سے لاسٹ میں اس کو ہم کہتے ہیں لوور زون، جس کو ہم بیس آف دا لنگس بھی کہتے ہیں. کیونکہ یہ بات بھی کل ہم نے طے کی تھی کہ جو اپر پارٹ ہوتا ہے، اپر موسٹ پارٹ آف دا لنگ، اس کو ہم ایپیکس بھی کہتے ہیں، ایپیکس. اور جو لوور موسٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم بیس بھی کہتے ہیں. سو ایپیکس از دا اپر پارٹ آف دا لنگس، بیس از دا لوور پارٹ آف دا لنگس. اب دیکھیں ان تینوں لوبس کے یا زونس کے اندر، ان تینوں زونس کے اندر ایلویولائی کی ارینجمنٹ ہو چکی ہے، کیونکہ دا بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ سیل آف دا لنگز از ایلویولائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ایلویولائی ہے تو اس کو اپنا بلڈ سپلائی ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی ایلویولائی ہے تو یہاں پہ اپنی بلڈ سپلائی ہوگی، اور یہاں پہ بھی ایلویولائی ہے تو اس کی اپنی بلڈ سپلائی ہوگی. لیکن یاد رکھیں اگر ہم اس طرح اپ رائٹ کنڈیشن میں کھڑے ہوئے ہیں یا کوئی بندہ سٹنگ پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے تو لنگز جو ہمارے پاس چیسٹ کیویٹی کے اندر ایسے پڑے ہیں تو اس لنگز پہ گریویٹیشنل فورس لگتی ہے، اور اس گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے جو لنگز ہے نا اس کی بیس کے اندر بلڈ کی فلو زیادہ ہوتی ہے، اور ایپیکس کے اندر بلڈ کی فلو ایز کمپیئر ٹو دا بیس کیا ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایئر از مور ان دا ایپیکس اینڈ بلڈ از دا مور ان دا بیس. دیٹ از ڈیو ٹو دا گریویٹیشنل فورس. یہ کس وجہ سے؟ گریویٹیشنل فورس. تو آپ لوگ اس کے بارے میں ایک سینٹنس لکھیں کہ ایئر اینڈ بلڈ، ایئر اینڈ بلڈ، ایئر مین وینٹیلیشن اور بلڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرفیوژن. ایئر اینڈ بلڈ آر non uniformly arranged in the different zones of the lungs. تو ہم کہتے ہیں due to the gravitational effect, rather to say effect.
کہتے ہیں کہ لنگس کے مختلف زونز میں جو بلڈ ہے، پرفیوژن ہے اور وینٹیلیشن ایئر ہے، اس کی جو ارینجمنٹ ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور ان سب کا ایک ریزن ہے ڈیو ٹو ڈفرینٹ گریویٹیشنل ایفیکٹ. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں نا، دس وی از ریپرزینٹیڈ وینٹیلیشن، کیو ریپرزینٹیڈ پرفیوژن. تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو وینٹیلیشن ہے، ایئر لائٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ کہاں پہ ملے گی؟ اپر زون میں. تو ہم کہتے ہیں کہ وینٹیلیشن از ویری ہائی ان دا اپر زون ایز کمپیئر ٹو دا پرفیوژن. تو پرفیوژن لو ہوتی ہے، لیکن بلڈ جو ہے نا، بلڈ فلوئڈ ہے، ایک لیکوڈ ہے، تو وہ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے آ کر نیچے لنگس کے بیس میں بیٹھنے کی زیادہ کوشش کرے گی. تو اگر ہم ایگزیکٹلی بیس پہ بات کریں تو یہاں پر وینٹیلیشن کیا ہوتا ہے؟ لو ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پرفیوژن وچ از ہائی. تو دیکھیں اوپر والا زون ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے ان دا بیس آف دا لنگس، کہ اوپر وینٹیلیشن زیادہ ہے، پرفیوژن کم ہے. نیچے بیس کے اندر وینٹیلیشن کم ہے تو پرفیوژن زیادہ ہے. اب دیکھیں، یاد رکھیں ایم سی کیوز میں یہ آتا ہے کہ in which zone of the lungs there is wasted ventilation. اگر ایم سی کیوز یہ آ جائے کہ کس زون کے اندر لنگز میں ویسٹڈ وینٹیلیشن کا کنسپٹ ہوتا ہے. ویسٹڈ وینٹیلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایئر زیادہ بھی ہے لیکن اس کو اتنا بلڈ نہ ملے کہ وہ پورا کا پورا اس کی بیس سے کیا ہو جائے؟ ایکسچینج ہو جائے. تو کچھ ایئر تو پھر ان ایکسچینج فارم میں رہ جائے گی، اور اس ان ایکسچینج فارم آف ایئر کو ہم ویسٹڈ وینٹیلیشن کہتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ جتنا ایئر کی انٹری زیادہ ہے، ایئر زیادہ ہے، اتنا بلڈ کی جو فلو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ایئر اور جو بلڈ کا لیول ہے وہ انف ہے، وہ ایڈیکویٹ ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے کافی ہے، تو پھر پرفیوژن تو نارمل ہوتی رہے گی، کوئی ایشو نہیں ہوگا. لیکن اگر ایز کمپیئر ٹو دا بلڈ فلو یہاں پہ جو ایئر کی جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو کچھ ایئر تو آ کر بلڈ کے ساتھ ایکسچینج کرے گی، کچھ آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسچینج کرے گی، لیکن اب اپیکس ہونے کی وجہ سے، اپر زون ہونے کی وجہ سے ایئر از ویری ہائی، پرفیوژن از ویری لو. تو کچھ ایئر ایسی بھی ہے کہ وہ اسی فارم میں رہے گی وداؤٹ ایکسچینج، اس لیے اس ایئر کو ہم پھر کیا کہیں گے؟ ویسٹڈ وینٹیلیشن. اور یاد رکھے کہ یہ ایئر جو یہاں پہ رہا ہے، اب یہ ایکسچینج میں اس نے حصہ نہیں لیا، اگرچہ فنکشنلی اس نے حصہ لینا تھا لیکن وہ اب اس نے حصہ نہیں لیا. So the amount of air which is wasted in the upper zone of the lungs due to less perfusion اس wasted ventilation کو ہم فیزیولوجیکل ڈیڈ اسپیس بھی کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فیزیولوجیکل ڈیڈ اسپیس. تو یہ تو اپر زون میں ہے. ڈیڈ اسپیس کا مطلب ہوتا ہے نا ڈیڈ اسپیس. دیکھیں اس کا ایک کنسپٹ آپ لوگوں کو بتاتا چلو. ڈیڈ اسپیس مین کہ ایئر ہونے کے باوجود بھی وہ ایکسچینج میں حصہ نہ لے سکے. If there is air in the respiratory tract or somewhere inside the lung, but still due to some problem, these air cannot take part in the exchange of gases, اس ایئر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ اسپیس کہتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ ڈیڈ اسپیس کو اگر ہم دیکھیں تو کل ہم نے ایک بات کی تھی اناٹومیکل ڈیڈ اسپیس کے بارے میں، کہ ڈیڈ اسپیس میں ایک ہوتا ہے اناٹومیکل ڈیڈ اسپیس. another dead space is called physiological dead space. فیزیولوجیکل ڈیڈ اسپیس. صرف دونوں کے ورڈ یاد رکھیں کہ بھئی ریسپیریٹری فیزیولوجی کے اندر ڈیڈ اسپیس کا بھی ایک کنسپٹ موجود ہے. تو وہ ایئر جو ایکسچینج کے اندر حصہ نہ لے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈیڈ اسپیس کہیں گے. اب مین پوائنٹ یہ ہے جب ہم ایئر لیتے ہیں اماؤنٹ آف ایئر دیٹ وی انٹو دا ریسپیریٹری ٹریکٹ پر بریتھ، اس کو ہم کون سا والیوم کہتے ہیں؟ ٹائیڈل والیوم. تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نوز سے لے کے ریسپیریٹری ٹریک کو پورا اگر ہم اسٹڈی کریں لنگس ایلویولائی تک تو ایک پوری لمبی ٹریک ہے. تو جو ہم سانس لیتے ہیں تو کچھ ایئر جو ہے نا وہ ریسپیریٹری ٹریک کے اندر رہ جاتی ہے، جیسے کہ ٹریکیا کے اندر، برونکس کے اندر، برونکیول کے اندر. دس ٹریکیا، برونکس، برونکیول is only can carry the air but these are not helping in the exchange of air. اگر ایکسچینج کا کام کر سکتا ہے وہ صرف لنگس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ ایلویولائی ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں اگر فار ایگزامپل یہ ٹریکیا ہے، آپ لوگ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اینڈ ٹریکیا از ڈیوائڈیڈ ایٹ دا لیول آف T4 into 2 برونکس، پرائمری برونکس.
वन इज़ लेफ्ट ब्रोंकस, अनदर इज़ राइट ब्रोंकस। ये ब्रोंकस फिर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट समझ लें। और फिर आखिर में जनाब ये इस तरह लंग्स में आकर किस में चले जाते हैं, आखिर में एल्व्यूलाई में। तो अगर हम ये इस तरह लंग्स की मिसाल ले लें, दीज आर द लंग्स, तो देखें अगर एयर फॉर एग्जांपल जब तक इस एल्व्यूलाई तक ना जाए ना, दिस इज़ एल्व्यूलाई, तब तक वो एक्सचेंज नहीं होती। तो इसका मतलब ये है दिस इज़ कॉल्ड एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या एक्सचेंज कंपोनेंट, कि एल्व्यूलाई इज़ द मेन एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगरचे एयर का इधर तक आना ये किस रास्ते से, ट्रेकिया से हो के गुजरेगा, ब्रोंकस से होगा। तो ये एरिया जितना भी है ना, ट्रेकिया है, प्राइमरी ब्रोंकस है, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल है, ये सारा का सारा एरिया ये एयर को तो कंडक्ट करने का काम कर सकता है, लेकिन एयर को एक्सचेंज करने का काम नहीं कर सकता। इसलिए इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के इस एरिया को, जिसमें सिर्फ एयर जाने की कैपेसिटी हो, इसको हम कंडक्टिंग जोन कहते हैं। और एल्वुलाई इज़ द रेस्पिरेटरी जोन, ये एक्सचेंज जोन है, ये कंडक्टिंग जोन है। तो जो एयर हम बाहर से लेते हैं और उनमें से कुछ एयर कंडक्टिंग जोन के अंदर रह जाती है, जैसा कि ट्रेकिया के अंदर या ब्रोंकस के अंदर, तो आया वो एक्सचेंज के अंदर हिस्सा ले सकेंगे, नहीं लेंगे। तो वो एयर भी जो है ना विदाउट एक्सचेंज रहेगी। तो इधर देखें the amount या the volume of the air that we into the respiratory tract, but it is remain in the conducting zone like trachea or bronchus, which cannot take part in the respiratory exchange. Those air is called anatomical dead space। ये anatomy ऐसी बनी है, ट्रेकिया ब्रोंकस की anatomy shape ऐसी है कि उसके अंदर जो एयर है वो सिर्फ आगे जा तो सकती है, लेकिन वो एक्सचेंज में हिस्सा नहीं ले सकती। तो दो MCQs याद रखें। The amount of air that is remain in the conducting zone of respiratory tract which cannot take part in the gaseous exchange, that is known as a anatomical dead space। लेकिन वो एयर जो लंग्स तक आ भी चुकी है, लेकिन वो स्पेसिफिकली किस जोन के अंदर है, अपर जोन में, जहाँ पे एयर की वॉल्यूम कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू परफ्यूजन। और उसमें कुछ एयर बजाय इसके कि वो एक्सचेंज कर जाए, लेकिन स्टिल वो एक्सचेंज ना करे ड्यू टू लो परफ्यूजन एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल इफेक्ट, उसको हम फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कहते हैं। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस स्पेशली सीन इन द एपेक्स ऑफ द लंग्स। और वो एयर जो यहाँ पे एक्सचेंज ना हो पाया, उस फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को हम वेस्टेड वेंटिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इधर आते हैं बेस की तरफ। अगर ये MCQs आ जाए कि physiological shunt or wasted perfusion is seen in dash। अगर आ जाए कि फिजियोलॉजिकल शंट या वेस्टेड परफ्यूजन ये लंग्स के अंदर किस जगह पे पाया जाता है, द आंसर विल बी बेस ऑफ द लंग्स। ये कहाँ पे होता है, बेस ऑफ द लंग्स। अब देखें इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एयर है, एयर ये कम होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बेस के अंदर जो ब्लड की फ्लो है, परफ्यूजन है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो ब्लड है ना वो तो आएगी, उसने तो आना भी है। तो जब ब्लड आएगी वो चाहती है कि वो एयर के साथ पूरी की पूरी एक्सचेंज कर पाए, लेकिन ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से इस बेस के अंदर एयर की वॉल्यूम कम होती है और परफ्यूजन ज़्यादा होती है। तो उसमें कुछ ब्लड जो है ना बिना परफ्यूजन, कुछ परफ्यूजन जो ब्लड वॉल्यूम है वो बिना एक्सचेंज किए वो उस बेस से निकल जाएगा। तो वो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो एक्सचेंज करना था उसने, लेकिन लो वेंटिलेशन की वजह से बेस ऑफ द लंग्स के अंदर अगर वो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड ज़ाया हो जाए और लंग से दूसरी तरफ शंट करके निकले, उसको हम फिजियोलॉजिकल शंट या वेस्टेड परफ्यूजन कहते हैं। तो अगर हम एपेक्स पे बात करें वेस्टेड वेंटिलेशन की, या हम बेस की बात करें वेस्टेड परफ्यूजन की, इन दोनों के पीछे रीज़न क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली अरेंजमेंट ऑफ वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन एंड द मोस्ट कॉमन काज इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो ये जनाब, लेकिन हम कहते हैं कि नॉर्मली इन अ हेल्दी पर्सन वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन रेशो दैट शुड बी 0.8। ये एक हेल्दी पर्सन की निशानी है। और कल मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि अगर हम रेस्पिरेटरी रेट को देंगे, जैसा कि 11 से लेकर 12 पर मिनट होता है, तो अगर हम रेस्पिरेटरी रेट में जो ना पर मिनट के हिसाब से लेंगे 12,
تو جب ہم ایئر کو ان کریں گے، کل کے لیکچر میں نے بتایا تھا 500 ایم ایل کا 150 تو اناٹومیکل ڈیڈ اسپیس میں چلا جاتا ہے، اور جو 350 ہے وہ جا کر ایلویولائی میں ایکسچینج کے اندر حصہ لیتے ہیں. تو ہمیں تو وہ ایئر چاہیے وینٹیلیشن کے اندر جس کو ہم ایلویولائی تک پہنچا کر وہ جا کر ایکسچینج کے اندر حصہ لے سکے. تو دیکھیں 12 ریسپیریٹری ریٹ ہے، اس کو آپ ملٹیپلائی کریں. کل کے لیکچر میں نے کیلکولیشن کی تھی کہ 12 کو ملٹیپلائی کر کے اگر ہم 350 سے کریں اس سے 4200 ایم ایل پر منٹ آتا ہے. اور اماؤنٹ آف دا بلڈ جو ہارٹ نکالتا ہے کارڈیک آؤٹ پٹ کے ذریعے، کارڈیک آؤٹ پٹ کی شکل میں جو پر منٹ ہوتا ہے وہ 5000 ایم ایل ہوتا ہے، جس کو ہم 5 لیٹر کہتے ہیں. انشاءاللہ دا نیکسٹ سسٹم وی ول اسٹڈی CVS، اس کے اندر بھی ہم یہ پروف کریں گے کہ ہاؤ دا بلڈ از ایجیکٹڈ فرام دا ہارٹ پر منٹ وچ از ایکول ٹو 5000 ایم ایل. تو اگر آپ لوگ 4200 ایم ایل پر منٹ کو ڈیوائڈ کریں 5000 ایم ایل پر منٹ، then the ratio will be 0.8. تو اس 0.8 سے جناب اس ریشو کا کوئی یونٹ نہیں ہے، کیونکہ ریشو ڈو ناٹ ہیو اینی یونٹ، اور جو ایم ایل پر منٹ ہے وہ ایم ایل پر منٹ کے حساب سے ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ ہم لکھیں گے کازز، کہ وہ کازز مین پوائنٹ یہ ہے MCQs میں، دا کازز آف ڈیکریز V بائی Q ریشو. وہ کاز اب ہم پڑھیں گے جس میں V بائی Q ریشو کیا ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے. اور اس سائڈ پہ وہ کازز پڑھیں گے کاز آف انکریز V بائی Q ریشو. تو یہ اس کے ڈیفیکٹس ابھی ہم پڑھیں گے کہ وہ کون کون سی کازز ہے کہ وہ V بائی Q ریشو کو انکریز کر سکتی ہے، یا وہ کون سی کنڈیشن ہے جس میں V بائی Q ریشو کم ہو سکتی ہے. تو دیکھو بہت آسان کنسیپٹ ہے. اگر فار ایگزامپل V بائی Q کو ہم دیکھ لیں، فار ایگزامپل آپ لوگ ایسا امیجن کریں کہ V از دا نیومریٹر اینڈ Q از دا ڈینومریٹر، کیونکہ جو چیز ہم اوپر لکھتے ہیں وہ نومریٹر سمجھا جاتا ہے، اور جو چیز ہم نیچے لکھتے ہیں وہ ڈینومینیٹر ہوتا ہے. تو اب دیکھیں V بائی Q اگر ہم لیں گے، فار ایگزامپل میں آپ لوگ کو امیجنری ہم ایسا دیکھتے ہیں، اگر یہ V 10 ہے اور Q 2 ہے تو اس کا آنسر کیا ہوگا 5. فار ایگزامپل ہم اس طرح ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بہت آسان، کہ اگر V 10 ہے اور وینٹیلیشن جو ہے نا ہم 10 لے، پرفیوژن کو ہم 2 لے لے، تو اس کا ریشو کتنا آئے گا 5. چلے جناب ہم ایسا کرتے ہیں، ہم V کو 10 کی بجائے 8 کر دیتے ہیں 8، اور یہ وہی کا وہی، اس پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، تو 8 ڈیوائڈڈ بائی 2 دا ریشو ول بی ایکول ٹو 4. یا فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے، اس میں جو وینٹیلیشن ہے وہ 10 کی بجائے 6 ہے، اور اس کا پرفیوژن وہی 2 ہے، تو اس سے کتنا آئے گا 3. تو اگر آپ لوگ اس ریشو کو ان دونوں کے ساتھ کمپیئر کریں تو ان دونوں میں جو ریشو ہے V بائی Q اکارڈنگ ٹو دس ایکویشن وہ کم ہوتی جا رہی ہے یا زیادہ، وہ کم ہوتی جا رہی ہے. the reason is کہ we are affecting the ventilation. تو دیکھیں یاد رکھیں کہ جب بھی وینٹیلیشن کو ہم چھیڑیں گے، اگر وینٹیلیشن پہ اثر ایسا پڑے گا کہ جس سے وینٹیلیشن کے اندر ڈیکریز آئے گی، تو اس ڈیکریز کی وجہ سے وہ V بائی Q سارا ریشو کیا ہو جائے گا، وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب جناب آتے ہیں دیکھیں فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو ایک آسان ایگزامپل بتا رہا ہوں. فار ایگزامپل یہ ٹریک کیا ہے، ٹریک کیا دس از برونکس، اور یہ برونکس پھر کدھر جاتے ہیں، لنگز میں جاتے ہیں. اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ the amount of air that is reaches to the lungs from the outside for the gaseous exchange that is known as ventilation. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، وینٹیلیشن کہتے ہیں. اگر فار ایگزامپل یہاں پہ ایک چیز آ جائے اور وہ اسٹریکیا کے اندر پھنس جائے، تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ جو سرکولیشن ہے، جو بلڈ ہے اس لنگز کو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اب لنگز کو اس بلڈ کے لیے کیا نہیں مل رہا، وینٹیلیشن نہیں مل رہا. ایئر کا اندر آنا اب کیا ہو چکا ہے، obstruct ہو چکا ہے، کیونکہ فارن باڈی obstruction کے اندر اگر انف ایئر ہم اندر نہ کر سکے تو وہ انف ایکسچینج بلڈ کے ساتھ نہیں کر سکے گا. تو اس کا مطلب اگر ایک بندہ ہے اس کا V میں مسئلہ ہے وینٹیلیشن، ایئر کا نہ جانا، ایئر بلاک ہے، تو V کیا ہو جائے گا کم، لیکن Q جو ہے نا وہ اسی حساب سے ہے، تو V بائی Q ریشو ول بی انکریز اور ڈیکریز، وہ ڈیکریز ہو جائے گا. تو V بائی Q ریشو کی ڈیکریز ہونے کا ریزن کیا ہے، فارن باڈی obstruction. فارن باڈی obstruction anywhere in the airway. اگر ہم ایئر وے یا ریسپیریٹری ٹریک کے اندر کہیں پہ بات کریں اور اس وجہ سے جناب فارن باڈی آ کر اس ایریا کو obstruct کرتا ہے، تو
تو اس وجہ سے V بائی کیو ریشو پر افیکٹ پڑے گا اینڈ دیٹ ول بی ویری ویری ڈیکریز. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل فارن باڈی اس پورے ٹریکیا کو بلاک کرے تو وینٹیلیشن آلموسٹ زیرو لیکن کیو از نارمل, تو ہم کہتے ہیں کہ V بائی کیو ریشو اتنا فال کرے گی کہ وہ زیرو پہ چلی جائے گی. تو پھر جو بلڈ نے آنا تھا بلڈ نے وہ ایکسچینج کرے گی یا یہاں سے لیک کر کے دوسرے سائڈ پہ شنٹ کرے گی. اس لیے کبھی کبھار بک والے یہ بھی کہتے ہیں کہ if there is foreign body obstruction in the airway it will decrease ventilation in a such extent that none of the blood will be exchanged because of the unavailability of the air. اس لیے پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ فارن باڈی obstruction کے دوران جو بلڈ ہے جو پرفیوژن ہے وہ صحیح طریقے سے کمپلیٹلی ایکسچینج نہیں کر پائے گی, تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ V بائی کیو ریشو از زیرو اینڈ دیٹ از نون ایز اے شنٹ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, شنٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ جناب V بائی کیو ریشو کا مطلب ڈیکریز ہونے کا ایک کیا ہے ریزن ہے. نیکسٹ آپ لوگ ایک اور پوائنٹ لے کے دیٹ از COPD. COPD اسٹینڈ فار کرونک obstructive pulmonary disease. chronic obstructive pulmonary disease and that is known as COPD. مطلب COPD کے اندر کیا ہوتا ہے, chronic bronchitis اور emphysema. We will discuss these two conditions later in detail when we study respiratory pathology. لیکن کہتے ہیں کہ COPD is a obstructive condition. یہ pulmonary disease ہے جو chronic condition ہے اور obstruction کراتا ہے, اور anything which can cause obstruction in the airway they will leads to problem in the ventilation. اس میں بھی V کم ہوگا تو V بائی کیو ریشو کم ہوگی. نیکسٹ آتے ہیں جناب برونکیل آستما. تو برونکیل آستما یہ کیا ہے, یہ بھی ایک obstructive disease ہے, inflammatory obstructive disease ہے. اس میں بھی وینٹیلیشن کم ہوگی, کیو بائی ریشو کیا ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. اب آپ لوگ کو ایک آسان اگزامپل دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں یہاں پہ نہ فارن باڈی ہے نہ کوئی obstructive disease ہے لائک آستما ہے یا COPD ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ایئر جو ہے نا اس کنڈکٹنگ زون کے اندر صحیح طریقے سے آتی ہے, لیکن وہ یہاں سے آگے مطلب ایئر تو یہاں تک آ سکتی ہے لیکن آگے پھر بھی وہ جا کر صحیح طریقے سے پرفیوژن کے ساتھ وہ ایکسچینج نہیں کر پا رہی, اس لیے کہ پھر پرابلم لنگس کے اندر ہوگا. اینڈ لنگس کے اندر وہ کنڈیشن جس میں لنگس تک وینٹیلیشن مل بھی جائے لیکن پھر بھی باوجود اس کے کہ وہ آگے ایفیکٹو ایکسچینج میں کام نہ کر سکے, دیٹ از ڈیو ٹو پلمونری فائبروسس. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پلمونری فائبروسس. پلمونری فائبروسس بہت سی ریزنس کی وجہ سے ہوتی ہے اینڈ وی ول ڈسکس دس ان پیتھولوجی. اس کے اندر جو لنگس کے اندر ایلویولائی ہے دے بیکم فائبروزڈ, وہ نیکروزڈ ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. اور جب ایلویولائی کے اندر ایک ہارڈنس آ جاتی ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ پھر جا کر صحیح طریقے سے ایکسچینج میں حصہ نہیں لے سکتی. تو پلمونری فائبروسس کے اندر بھی V بائی کیو ریشو کیا ہو جاتا ہے, وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں جناب V بائی کیو ریشو. V بائی کیو ریشو اگر ہم فار ایگزامپل کیا کریں, دیکھ لیں پلمونری ایمبولزم. ٹھیک ہے. واٹ از ایمبولس؟ ایمبولس از اے ڈیٹیچ پیس آف تھرومبس. اور یہ یاد رکھیں پلمونری از دا ورڈ یوز فار دا سرکولیشن آف لنگس. اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک وین میں یا آرٹری کے اندر کوئی ایب نارمل کلاٹ بن جاتا ہے اس کو ہم تھرومبس کہتے ہیں. دا موسٹ کامن تھرومبس دیٹ از usually seen in many people You are currently the only deep person vein in of this the legs. conference. کہ لیگس کے اندر جو ڈیپ وین ہوتی ہے اس کے اندر تھرومبس بننے کے چانسز زیادہ ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ وین تھرومبوسس. ڈیپ وین تھرومبوسس فیمیل کے اندر زیادہ کامن ہے. پریگننسی کے اندر ڈیو ٹو والیوم چینجز کی وجہ سے ہو سکتی ہے, ان موبلٹی کی وجہ سے, لیک آف ایکسرسائز کی وجہ سے. اگر ہم ایک جگہ پر سیڈنٹری لائف سٹائل کو آکوپائی کریں, اور ہم ایک ہی جگہ پر زیادہ ٹائم تک بیٹھے رہے تو یہ گریویٹیشنل فورس جو ہے نا یہ کیا کرتا ہے, یہ بلڈ کو جو ہے نا ٹورڈ دا گریویٹی ٹورڈ دا ارتھ جو ہے نا وہ پولنگ کرتا ہے اور لوور لمب کے ویسل کے اندر وہ ریٹین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر وہ تھرومبس بنے اور پھر بعد میں ان چھوٹے چھوٹے تھرومبائی جو بن چکے ہیں اس سے اگر پیسز ڈیٹیچ ہو جائے
تو ڈیٹیچ پیس آف اینی تھرومبس دیٹ از نون ایز ایمبولس، اور وہ ایمبولس جب بلڈ کے اندر آگے جا کر فلو کرے گی اس کو ہم ایمبولزم کہتے ہیں. اور ڈیپ وین کے بعد اگر تھرومبس سے کوئی پیس ڈیٹیچ ہوتا ہے تو وہ ریسپیریٹری ٹریک کے اندر جا کر زیادہ جو ہے نا سٹک ہونے کے چانسز رکھتے ہیں. اینڈ ایف دا تھرومبس وچ از دا ڈیٹیچ پیس آف ڈی وی ٹی and they reaches to the respiratory circulation, if it is leads to blockage in the respiratory circulation, condition is pulmonary embolism. pulmonary embolism کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹیچ پیس آف تھرومبس تھا یا ایمبولس تھا وہ اب آ کر یہاں پہ جو بلڈ ہے نا پلمونری ویسل کے اندر اس کی فلو کو بلاک کر چکا ہے. تو اس پلمونری ایمبولزم پیشنٹ میں جو ایئر ہے اس کا تو قصور نہیں ہے، ایئر تو آ سکتی ہے، ایئر از ویری ہائی، ایئر از ویری ہائی، لیکن اس کے لیے پرفیوژن جو ہے نا وہ مسنگ ہے کیونکہ بلڈ کا آنا اب بلاک ہے، کیونکہ وہاں پہ کیا چکا ہے، ایمبولس آ چکا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایمبولس اتنا زیادہ بڑا ہو کہ وہ کمپلیٹلی پلمونری آرٹری کے اندر جو بلڈ فلو ہے وہ کیا کرے، وہ بالکل جو ہے نا بلاک کر دے، تو ہم کہتے ہیں دین دا بلڈ فلو ٹو دیٹ لنگ ول بی زیرو، پھر اس کو ہم کیا کہیں گے، زیرو کہہ سکیں گے. تو ادھر دیکھیں تو پھر جو وی ہے، وی یہ ایئر یہ بہت بڑھ جائے گی، انفائنائٹ پہ چلی جائے گی، اور یاد رکھیں دیٹ از نون ایز ڈیڈ اسپیس، مطلب یہ کہ جو ایئر ہے جتنا آ بھی چکا ہے نا وہ پورا کا پورا ایئر اب ویسٹ ہو چکا ہے، وہ جناب ہمارے پاس اب جو ہے نا پرفیوژن کے ساتھ ایکسچینج نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے، وہ ایکسچینج نہیں کر پا رہا. تو دیکھیں اس طرح بک میں بھی لکھا ہے، فار ایگزامپل اس کی جو وی بائی کیو ریشو ہے وہ انفائنائٹ پہ چلی جائے گی. انفائنائٹ کا مطلب بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ جو وی ہے ایئر ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے لیے پرفیوژن بالکل نہیں ہے، اور پرفیوژن نہ ہونے کی وجہ سے اس کے درمیان صحیح طریقے سے ایکسچینج نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے، تو بس آپ لوگوں کو میں جو ابھی ایم سی کیوز بتاؤں گا نا اس پورے ٹاپک سے آپ لوگوں نے صرف اس پہ جا کر کام کرنا ہے، اور جو ایم سی کیوز آئے گا اس سے ہی آئے گا. ٹھیک ہے، زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت ہے ہی نہیں، میں نے کوشش کی کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ لوگوں کو پڑھایا ہے، کیونکہ یہ بک کے اندر بھی اتنا زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں دیا گیا ہے. لیکن جو اس کا ریالٹی ہے، جو ایم سی کیوز ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 کہ V by Q ratio is equal to dash, that should be normally 0.8 having no unit کیونکہ it is a ratio. Next یہ ہے کہ apex of the lungs is very different regarding ventilation and perfusion as compared to the base of the lungs, and this difference is created by the gravitational effect. یہ differences کس وجہ سے ہے، gravitational effect کی وجہ سے. اپر پارٹ یا اپیکس کے اندر جو ہے نا وینٹیلیشن زیادہ ہوتی ہے، پرفیوژن ایز کمپیئر ٹو وینٹیلیشن ان دا اپر پارٹ کیا ہوتی ہے، وہ کم ہوتی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ ایئر اپر پارٹ میں ہونے کی وجہ سے وہ کمپلیٹلی ایکسچینج نہیں کر پا رہا. تو دا اماؤنٹ آف ایئر دیٹ از ریمین ان دا اپر پارٹ آف دا لنگ اینڈ ڈیو ٹو لو پرفیوژن، پور پرفیوژن، اٹ از ناٹ ایکسچینج، اٹ از کالڈ فزیولوجیکل ڈیڈ اسپیس، یا اس کو ہم ویسٹڈ وینٹیلیشن کہتے ہیں. اور پھر بیس کو دیکھیں تو گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو پرفیوژن زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو وینٹیلیشن. تو کچھ بلڈ ہے جو بنا ایکسچینج کے جناب وہ ایئر جو ہے نا ایئر کے ساتھ وہ لنگ سے دوسری سائڈ پہ نکلے گی، اس کو ہم کیا کہیں گے، شنٹ کہیں گے، اور اس کو ہم ویسٹڈ پرفیوژن کہتے ہیں. آل دوز کنڈیشن which leads to obstruction in the respiratory tract, those condition can leads to decrease V by Q ratio. لیکن اگر ہم پلمونری سرکولیشن کو چھیڑے، فار ایگزامپل پلمونری بلڈ پرفیوژن کے اندر کوئی obstruction کرے، لائک پلمونری ایمبولزم کے اندر، تو اس میں if this artery is become completely blocked تو یہاں پہ کچھ پرفیوژن نہیں ملے گی، اور اوپر سے جو ایئر آئے گی بھی تو وہ ایکسچینج نہیں ہوگی، تو وہ سارا کا سارا کیا کنسیڈر ہوگا، از اے ڈیڈ اسپیس کنسیڈر ہوگا. So this is the reason and this is the all concept that is behind V by Q ratio. ٹھیک ہے، اب جا کے جناب ایک اور کنسیپٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، دیٹ از نون ایز آکسیجن ہیموگلوبن ڈیسوسیشن کرو. یہ بھی ایک ٹریکی سا ٹاپک ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی اتنا زیادہ مطلب اگر آپ لوگ ذہن پہ زیادہ زور لگائے بغیر اس کو کنسیپٹ سے پڑھیں گے اٹ ول بی ویری ایزی. بہت سے لوگ یہ ٹاپک جو ہے نا یہ دونوں وی بائی کیو ریشو یہ میتھمیٹیکل ٹاپکس ہے، اور جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں آکسیجن ہیموگلوبن ڈیسوسیشن کرو، بہت سے لوگ یہ چوائس میں چھوڑتے ہیں، لیکن ریسپائریٹری فزیولوجی کے اندر اگر میں سمجھتا ہوں تو زیادہ کویشچن ان دونوں ٹاپک سے آتے ہیں. یہاں پہ لے کے آکسیجن
oxygen hemoglobin dissociation curve. ٹھیک ہے, آکسیجن ہیموگلوبن ڈیسوسیشن کرو. ہم اب یہ پڑھیں گے کہ آکسیجن اور ہیموگلوبن اس کے درمیان جو کرو ہے اس کی نیچر کیا ہے اور وہ ہمیں کس طرح دیکھ سکے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ لنگ سے جناب ٹیشو کی طرف کیا چیز جائے گی, آکسیجن, اینڈ آکسیجن از کیریڈ بائی ہیموگلوبن, and whenever oxygen is combined with hemoglobin, that is called oxyhemoglobin. اس کو کیا کہتے ہیں, آکسی ہیموگلوبن. اب اس شنٹ کے بارے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ایک گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے. دیکھیں ان دس کنسیپٹ, پہلے لکھ کے پھر آپ لوگوں کو کنسیپٹ وائز سمجھاؤں گا. ان دس کنسیپٹ وی ول plot partial pressure of oxygen on x-axis and hemoglobin یا oxygen saturation on y-axis. اب یہ پلاٹ ہم جو ہے نا ایک ڈائیگرام ڈرا کریں گے, لیکن اس طرف آپ لوگ ایک چھوٹا سا ٹیبل ڈرا کریں جس میں آپ لوگوں کو کنسیپٹ وائز جو مشکلات آئیں گی اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پہ آپ لوگ ایک لکھیں واٹ از آکسیجن سیچوریشن. آکسیجن سیچوریشن جب ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہیموگلوبن کین کیری 4 مالیکیولز آف آکسیجن, یہ میں نے کل بھی بات کی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ہیموگلوبن کی بات کریں اس طرح, this is a hemoglobin which contain 4 units, ٹھیک ہے, گلوبن چین to alpha to beta when we are talking about HbA which is hemoglobin adult type. اب میں کہتا ہوں جناب ایک ہیموگلوبن ہے, 1 ہیموگلوبن, اس کے اندر جو آکسیجن مالیکیول آ سکتے ہیں that is how many, 4. تو 1 hemoglobin can carry how many molecule of oxygen, 4 molecule of oxygen. اب میں کہتا ہوں ایک اور ہیموگلوبن ہے, اس طرح اور ہیموگلوبن ہے جناب, اس پر آکسیجن یہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک اور ہیموگلوبن ہے, ٹھیک ہے, اس پر جو آکسیجن ہے وہ یہ ہے, دس سنگل ہیموگلوبن, دس سنگل ہیموگلوبن, ٹھیک ہے. اب اس ہیموگلوبن کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا, اس ہیموگلوبن اس کے اوپر کتنے آکسیجن مالیکیول ہے, 4 مالیکیول, اور جو میکسیمم کیپیسٹی ہے ہیموگلوبن کی وہ بھی جناب ہمارے پاس کتنے مالیکیول کی ہے, وہ 4 کی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دس از نارمل. اب اس کو دیکھیں اس پر 2 سیٹیں فل ہے اور 2 سیٹیں خالی ہے, تو اس کا مطلب آدھی گاڑی فل ہے, یہ پر ہو چکی ہے, اور آدھی گاڑی اسٹل کیا ہے, وہ ایمٹی ہے, وہ خالی ہے, اور اس میں آدھی سے بھی زیادہ جو ہے نا خالی ہے اسٹل. تو دیکھیں the molecule of oxygen that is binding to the hemoglobin, اتنا مطلب یہ کہ the numbers of molecule of oxygen, کہ جتنے مالیکیول آف آکسیجن کے ہیموگلوبن کے اوپر اٹیچ ہو جاتے ہیں اس کو آکسیجن سیچوریشن کہتے ہیں with ہیموگلوبن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہیموگلوبن کو اگر ہم دیکھیے تو اس پہ کتنے مالیکیول آ کر اٹیک ہو کر چکے ہیں, 4. اور فیزیولوجیکلی ایک ہیموگلوبن کے اندر جو میکسیمم اسٹرینتھ ہے آکسیجن کیری کرنے کا وہ بھی کتنے مالیکیول ہے, 4. تو اس کے بعد اس ہیموگلوبن پہ اور آکسیجن ہم لا سکتے ہیں, 9. تو ہم کہتے ہیں کہ دس آکسیجن از ناؤ 100% سیچوریٹڈ. یہ کیا ہو گیا, 100% سیچوریٹ. اس کو دیکھ کے اگر اس ہیموگلوبن کی ہم بات کریں تو یہ آدھی فل ہے آدھی ایمٹی ہے, تو یہ 50% کیا ہے, سیچوریٹ ہے, اور یہ صرف 25% سیچوریٹ ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ the numbers of oxygen attaches to the hemoglobin is known as oxygen saturation, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو آکسیجن سیچوریشن کہتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں, آپ لوگ اس کو ہیموگلوبن سیچوریشن بھی کہہ سکتے ہیں, ہیموگلوبن سیچوریشن. ہیموگلوبن سیچوریشن کا مطلب یہ ہے کیونکہ آکسیجن will be bind on the hemoglobin, اور the number of oxygen which is bind to the hemoglobin molecule is known as hemoglobin You are currently the only saturation. person in this اس میں لکھے conference. the numbers of oxygen molecule bind to the
बाइंड टू दी हीमोग्लोबिन, कि जितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर जाए हीमोग्लोबिन को तो उसको हम हीमोग्लोबिन सेचुरेशन कहते हैं। तो देखिए एक प्लाट आप लोग इस तरह ड्रा करें, एक डायग्राम हम ड्रा करते हैं, इस प्लाट के अंदर से हमने एमसीक्यूज करने हैं, और इस प्लाट में वो कभी नहीं कहेंगे कि ड्रा द डायग्राम या इस तरह कुछ, लेकिन इसके अंदर हमने एमसीक्यूज ज़रूर निकालने हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे हम लिखते हैं हीमोग्लोबिन सेचुरेशन। पहले तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि ये वो ग्राफ हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के दरमियान, वो ग्राफ है जिसमें हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक्स एक्सिस पे ड्रा करते हैं और हीमोग्लोबिन सेचुरेशन को वाई एक्सिस पे ड्रा करते हैं। तो देखिए अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये ले लें, ये ज़ीरो, ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वी टेकन एज मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये अगर ज़ीरो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 25 है, इस तरह ये 50 है, ये 75 है, और ये फॉर एग्जाम्पल 100 है। तो ये हमने प्लाट कर दिया द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑन एक्स एक्सिस। अगर हम सेचुरेशन की तरफ आते हैं, सेचुरेशन को भी एग्जैक्टली उसी तरह आप लोग प्लाट कर दें कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ 25, this is 50, this is 75% saturation and that is a 100% saturation। तो ये आप लोग देखें हम इस प्लाट को, अभी हम इससे जनाब एमसीक्यूज निकालेंगे, ठीक है, कि अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ले लें ऑन एक्स एक्सिस और उसको हम कंपेयर करें विद हीमोग्लोबिन ऑन वाई एक्सिस, तो इस प्लाट को हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। तो ये कहते हैं ना, बुक में लिखा है कि अगर इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन सेचुरेशन के दरमियान हम एक ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ कुछ यूँ आएगा इस तरह, दिस विल बी द ग्राफ। इसका मतलब ये है ग्राफ, दिस ग्राफ नॉट लाइक वर्टिकल, दिस ग्राफ इज नॉट लाइक ऑल हॉरिजॉन्टल, इट इज़ कॉल्ड एस शेप। देखिए ये ग्राफ अगर इस तरह हम आ लें तो इससे क्या बन जाता है, एस शेप। तो ये इस तरह अगर आप लोग जाए ना इस तरह, इससे क्या बन जाता है, एस शेप। तो ये एमसीक्यूज आता है। अब इस शेप ग्राफ का मतलब क्या है, इस पर भी हम बेस करेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि द ग्राफ ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज नॉर्मली, इस एस शेप ग्राफ को हम एक नाम देते हैं एंड दैट इज आस्क्ड इन एमसीक्यूज कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के दरमियान जो एस शेप ग्राफ है इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड सिग्मोइडल शेप। इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मोइडल शेप, सिग्मोइडल शेप। लेकिन हम सिग्मा ड्रा कर दें इस तरह, सिग्मा जिस तरह गेमा होता है, अल्फा बीटा, तो ये क्या होता है, सिग्मा। तो इसका मतलब ये है कि एक सिग्मा जैसा क्या है, ये ग्राफ है। तो ये तो एक एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है कि फिजियोलॉजिकली अगर हम हेल्दी बंदे में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों की डिसोसिएशन ग्राफ को देखें तो हमारे पास नॉर्मली किस तरह आता है, सिग्मा शेप या सिग्मोइडल शेप में आता है। अब इसमें हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ दिस सिग्मोइडल शेप मीन्स। देखिए इस ग्राफ का मतलब ये है ना, इस ग्राफ कि अगर फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मीन दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन, मतलब वो प्रेशर जो ऑक्सीजन की वजह से लगता है उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा होगी जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि ऑक्सीजन हाईली प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, लंग्स। तो पार्शियल प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगी, वो लंग्स में ज़्यादा होगी, और जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगी पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो उतना ज़्यादा चांसेस रखेगी कि मैं हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ सकूँ। तो याद रखिए नंबर 1 कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन which is highly seen in the lungs, and due to increased partial pressure of oxygen there is increased chance of hemoglobin saturation। hemoglobin saturation mean कि जितने मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आकर हीमोग्लोबिन को पुर कर सके। हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है, उसने ऑक्सीजन को कैरी करना है, हीमोग्लोबिन एक सवारी है, मतलब सवारी जितने ज़्यादा आएंगे, जितनी सवारियों की रश ज़्यादा होगी, जितना सवारियों का फोर्स ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा,
اتنا گاڑی فل کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہم پارشل پریشر آف آکسیجن کو کتنا پرسنٹ کریں ملی میٹر کریں مرکری 100, تو کہتے ہیں کہ 100% پارشل پریشر آف آکسیجن. یہ دیکھیں اگر فار ایگزامپل یہ ہم کریں تو اس پر سیچوریشن اگر ہم دیکھیں نا سیچوریشن دیٹ ول بی اراؤنڈ اباؤٹ 98%. کتنا پرسنٹ 98%. تو یہ ہم سے کیوں یاد رکھے کہ ایٹ دا پارشل پریشر آف آکسیجن وچ از 100%, how much percent hemoglobin saturation will be occur 98%. ہیموگلوبن سیچوریشن تو ہم 100% لیتے ہیں یہاں پہ, لیکن یہ تھیوریٹیکل بیسس پہ پریکٹیکلی the maximum hemoglobin saturation that we see that is around about 98 to 97%, لیکن 98% اسٹینڈرڈ ہے. 100 آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے, 100% کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہم ویسے اپنے آپ کو آسان بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر پارشل پریشر 100 ہو جائے تو اس پر ہیموگلوبن کی سیچوریشن 100% ہوتی ہے. یہ بس جتنی بھی فیڈ ہے نا میڈیکل اس میں ہم چلاتے ہیں, یہ گولہ باری کرتے ہیں, لیکن دیٹس ویری اوکے, لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ایکچوئل اگر ہم ریئل کی بات کریں تو یہ دیکھا گیا ہے لنگس کے اندر کہ اگر ہم پارشل پریشر آف دا آکسیجن کو 100 تک پہنچائے تو اس پر ہیموگلوبن کی جو لیول ہے وہ کتنا پرسنٹ جو ہے نا سیچوریٹ ہوتا ہے 98%. اگر ہم پارشل پریشر کو تھوڑا سا کم کریں, ادھر آج کر 90 پہ آ جائے 90, تو 90 پہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے, اگر دیکھیں نا 90 تو 90 پارشل پریشر پہ تقریباً یہ 95 بنتا ہے اس طرح. اگر ہم 75 پہ آ جائے 75, پھر بھی اسٹل ہمارے پاس کتنا ہے, یہ مطلب 92 91 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل اس گراف کا اگر ہم پارشل پریشر 100 سے کم کریں گے نا, زیادہ بھی کم کریں گے, پھر بھی ہیموگلوبن سیچوریشن پر اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں پڑتا. اس کا ریزن یہ ہے نا, اس کا ریزن دا ریزن از کہ فار ایگزامپل یہ ایک ہیموگلوبن ہے. اب دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, دس از اے ہیموگلوبن. ہیموگلوبن contain 4 sub unit اور every sub unit is able to carry 1 molecule of oxygen. اب یہ چاروں سب یونٹ جب لنگس کے اندر ہیموگلوبن آتا ہے نا, یہ چاروں مالیکیول ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا بہت کیا ہوتے ہیں, ٹائٹلی جوڑے ہوتے ہیں. اس لیے اس ہیموگلوبن کو ہم کہتے ہیں ٹی کنفیگوریشن. ٹی کنفیگوریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ دس ہیموگلوبن ایکٹ ایز اے ٹائٹ ہیموگلوبن. ٹائٹ ہیموگلوبن آر آلسو نون ایز ڈینسڈ ہیموگلوبن. یہ وہ ہیموگلوبن ہے جس کے جو یونٹ ہے سب یونٹ ہے وہ آپس میں ٹائٹلی کیا ہو چکے ہیں, کمبائنڈ ہو چکے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بہت ٹائٹلی بہت کمبائنڈ ہو چکے ہیں. اب جب پارشل پریشر آف آکسیجن دیکھیں, اگر آکسیجن اس پر فار ایگزامپل مل جائے, آکسیجن اس کے اوپر آ کر جو ہے نا ایک آکسیجن بیٹھ جاتا ہے, so this one molecule of hemoglobin will create a change in the next subunit کہ اپنا ٹائٹ کنفیگریشن میں چینجز لا کر تھوڑا سا کیا ہو جاؤ, ریلیکس ہو جاؤ اور کوشش کرو کہ ابھی مجھ میں ایک مالیکیول آیا ہے, تم بھی ایک مالیکیول گین کر لو. تو پھر یہ ایم سی کیوز یاد رکھے, ہیموگلوبن فار دا فرسٹ ٹائم از ناٹ وانٹیڈ ٹو کیری آکسیجن, بٹ وین دا پارشل پریشر آف آکسیجن از ویری ہائی کہ وہ اس ہیموگلوبن پر حاوی ہو کر اپنا ایک مالیکیول دیتا ہے ہیموگلوبن کو. تو ہیموگلوبن ایک مالیکیول گین کرنے کے بعد سبسیکوینٹ سب یونٹ کے اندر پھر کیا لاتا ہے, چینجز لاتا ہے. اور چینجز کچھ یوں ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا پھر افینٹی زیادہ کرتا ہے فار ہیموگلوبن, یہ اس میں چینج لاتا ہے, یہ اپنا افینٹی زیادہ کرتا ہے اور یہ اس میں چینج لاتا ہے. تو ونس ہیموگلوبن از ریسیونگ آکسیجن مالیکیول, their affinity for the taking next molecule of oxygen becomes very high. Affinity کا مطلب کیا ہے, the ability of taking oxygen, that is known as affinity. آکسیجن لینے کا صلاحیت, that is affinity. کہ جب پہلے ہیموگلوبن آتے ہیں لنگز میں, جب تک اس نے کوئی آکسیجن مالیکیول نہیں لیا ہوتا ہے, اس وقت جو ہے نا ہیموگلوبن ٹی کنفیگریشن میں ہوتا ہے. ٹی مین ٹائٹ کنفیگریشن, ڈینس. وہ نہیں چاہتے کہ اس کی افینٹی فار ہیموگلوبن ٹو آکسیجن کیا ہوتی ہے, کم ہوتی ہے. لیکن ایک دفعہ جب ہیموگلوبن آ جائے تو پھر اس کے لیے پہلے ہیموگلوبن کو بٹانے کے لیے ہمیں پارشل پریشر زیادہ چاہیے, لیکن نیکسٹ سبسیکوینٹ مالیکیول کے لیے پھر ہمیں پارشل پریشر اتنا میٹر نہیں کرتا. اگر ہم ایک دفعہ PO2 100 پہ ہم کیا کریں, آکسیجن بٹائے, تو نیکسٹ اگر ہم کم بھی کر لیں تو اس میں اتنا چینج اس لیے نہیں آتا
کہ جو نیکسٹ ہیموگلوبن ہے وہ فردر آکسیجن مالیکیول کو لینے کی کیپیبلٹی خود کیا کر دیتی ہے، بڑھا دیتی ہے، اور یہ ہیموگلوبن مالیکیول ایک آکسیجن لینے کے بعد بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم آر کنفیگوریشن کہتے ہیں. آر کنفیگوریشن اسٹینڈ فار ریلیکسڈ کنفیگوریشن، ریلیکس اسٹیٹ یا ریلیکسڈ آر بی سی. ریلیکسڈ آر بی سی کے اندر، ریلیکسڈ ہیموگلوبن کے اندر آکسیجن لینے کی کیپیبلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ یاد رکھے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم 100 پارشل پریشر سے پریشر کم بھی کریں کچھ وقت تک تو اتنا ہیموگلوبن سیچوریشن پہ ایفیکٹ نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ پوائنٹ اگر 50 پہ آ جائے لیکن ونس یہاں تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 100 پہ جناب 98% کیا کر سکتے ہیں سیچوریشن. اگر ہم پارشل پریشر آپ امیجن کریں کتنا کریں 110، اس کا مطلب 110 پہ وہی کیا آئے گا 98، 120 پہ کیا آئے گا وہی کیا 98. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گراف یہاں تک تو آیا ہے لیکن اس کے بعد یہ پلیٹو بن جاتا ہے، مین بالکل اسٹریٹ بن جاتا ہے. اس کا مطلب کہ ایک لمٹ کے بعد 100 پارشل پریشر کے بعد آپ چاہے جتنا بھی پریشر ہیموگلوبن کا بڑھائے آپ 98% سیچوریشن سے آگے نہیں جا سکتے. دس از دا مین تھیم بیہائنڈ آکسیجن ہیموگلوبن ڈیسوسیشن کرو. اب اس کرو کے اندر جو ایم سی کیوز آتے ہیں نا اس پہ آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے کہ واٹ آر دوز ایم سی کیوز which is they ask from oxygen hemoglobin dissociation curve. تو ایک ایم سی کیوز تو آپ لوگ لکھے، ایک ایم سی کیوز strenuous exercise will shift strenuous exercise will shift the oxygen hemoglobin dissociation curve یا curve to the dash. اب یہ ایم سی کیوز ہے. نمبر 1 لیفٹ، نمبر 2 رائٹ، نمبر 3 not affected، نمبر 4 both A and B. یہ پوائنٹ یاد رکھیں. ایم سی کیوز میں یہ آئے گا کہ ایک بندہ ہے وہ اسٹرینیس ایکسرسائز کرتا ہے، وہ دوڑتا ہے، وہ ورزش کرتا ہے، تو ورزش والے بندے میں what will be the effect of this dissociation curve. یہ لیفٹ کی طرف جائے گا، رائٹ کی طرف جائے گا، یا اس پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا. تو پہلے تو آپ لوگ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ what is left and what is right. اب دیکھیں لیفٹ اور رائٹ کے لیے آپ لوگوں نے ایک پوائنٹ نوٹ کرنی ہے. کہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل یہ آکسیجن ہیموگلوبن ڈیسوسیشن کرو ہے، یہ نارملی کس شیپ میں پائی جاتی ہے، سیگموڈل شیپ میں پائی جاتی ہے. اب دیکھیں اس کا مین تھیم یہ ہے نا، مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل یہ کرو تو فار ایگزامپل اس طرح ہے، اس کے بعد یہ بالکل اسٹریٹ بن جاتی ہے. کہتے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ آ جائے اور وہ اس کرو کو اس طرح بنائے، ٹھیک ہے، اسی طرح بنائے، ٹھیک ہے، یا فار ایگزامپل ایک بندہ آ جائے کہ وہ اس کرو کو ایسا بنا دے. اب دیکھیں دس از لائک دس، تو دیکھیں تو دونوں مسئلے ہیں. لیکن جو بلو ہے نا، بلو از ویری ویری نارمل. تو اینی تھنگ which can downfall this curve that is known as right. اور ہر وہ چیز جو اس کرو کو اوپر کی طرف لے جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، لیفٹ. تو یہ جو ریڈ میں نے یہ تو نارمل ہے، یہ نارمل کرو ہے، لیکن اس نارمل سے کوئی بھی چیز اگر ہم بلو لے کے جائیں تو یہ کون سا شفٹ ہوگا، رائٹ شفٹ. اور اگر کوئی چیز ہم اوپر لے کے جائیں تو یہ کون سا شفٹ ہوگا، لیفٹ شفٹ. آپ لوگ جب کاپی میں بناؤ گے یا ایک پیپر آپ لوگ ریڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنے حساب سے اس کو دیکھ، اب میں یہ بنا رہا ہوں تو دیکھیں میرا رائٹ یہ ہے اور میرا لیفٹ اوپر ہے. تو اینی تھنگ وچ کین ڈیویٹ دس سیگموڈل شیپ کرو ٹورڈ دا اپ رائٹ پوزیشن سو دیٹ از نون ایز اے لیفٹ شفٹ. اور جو چیز اس کو نیچے لے کے جائے گی وہ کیا ہے، وہ رائٹ شفٹ ہے. تو دیکھیں یا فار ایگزامپل دا شفٹ away from y axis and toward x axis. اب یہ بہت آسان ہے، اور آسان کر دیا. بک میں اس طرح چیزیں کبھی نہیں ملے گی، یہ بہت آسان ورڈ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں.
ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اس کرو کو نیچے لے آئے، نیچے کا مطلب نیچے کی طرف آنا، یہ وائی ایکسس سے ہم اوے لے کے جا رہے ہیں، لیکن کس کی طرف جا رہے ہیں؟ ایکس ایکسس. تو ہر وہ چیز جو اس کرو کو وائی ایکسس سے اوے لے جائے لیکن ایکس ایکسس کی طرف لے جائے اس کو ہم رائٹ شفٹ کہیں گے، اور ہر وہ چیز جو اس کو ایکس ایکسس سے اوے لے کے جائے لیکن ٹورڈ دی رائٹ لے جائے تو اس کو ہم لیفٹ شفٹ کہتے ہیں. اب مین پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ لکھیں کہ رائٹ شفٹ اور ادھر لکھیں لیفٹ شفٹ. کس کا مطلب کیا ہے؟ لیفٹ شفٹ. اس سے جناب دو ایم سی کیوز آئیں گے اس ٹیبل سے. ٹیبل از دا کی ٹو ریممبر فار ایوری ون. ہر ایک کو یہ ٹیبل یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اس ٹیبل سے ضرور کویسچنز آتے ہیں. تو آپ لوگ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس ٹیبل پہ کمانڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. رائٹ شفٹ کے بارے میں سب سے پہلے لکھیں کہ when the curve away from y-axis and toward x-axis, so that is known as a right shift. کہ یہی سیم ڈیفینیشن ہے. اس کے لیے لکھیں when the curve away from x-axis and toward y-axis, so that is known as a left shift. نمبر 1 پوائنٹ. ٹھیک ہے. ایک رائٹ شفٹ ہے اور ایک لیفٹ شفٹ ہے. یہاں پہ جو مین ایم سی کیوز ہے نا وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر اس کرو کو ہم نیچے لے کے آئیں گے، نیچے لے کے آئیں گے. دیکھیں میں کہتا ہوں جناب اگر یہ کرو نارمل ہے تو ادھر اگر ہم 100% پہ لے جائیں نا 100 تو 100% پہ اس کرو نارمل کو اگر ہم دیکھیں تو اتنا 98% سیچوریشن ملتی ہے. لیکن اگر یہ کرو یہ والا ہے، ریڈ میں اگر ہم 100% دے گے یہاں تک تو یہ سیچوریشن کم ہوگی کہ زیادہ؟ یہ کم ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کرو کو ہم کیا کریں گے، نیچے لے کے آئیں گے، اس کرو کو اگر ہم نیچے لے کے آئیں گے تو آکسیجن لینے کی جو کیپیبلٹی ہے، سیچوریشن ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ وائی ایکسس ہمیں کیا شو کرتا ہے؟ ڈی لوڈنگ. یاد رکھیں ایم سی کیوز. This right shift shows the deloading of oxygen. اس کا مطلب یہ ہے ڈی لوڈنگ آف آکسیجن. ایک ہوتے لوڈنگ آف آکسیجن، یہ ہمیں کیا شو کرتا ہے؟ لیفٹ شفٹ. لوڈنگ آف آکسیجن، آکسیجن لینا، ہیموگلوبن کا آکسیجن لینا اس کا لوڈنگ. اور اس آکسیجن مالیکیول کا اس کی نمبر کتنی ہے، اس کا بیٹھنا ہیموگلوبن پہ شوز ہیموگلوبن سیچوریشن. تو ہم کہتے ہیں کہ if more oxygen is loaded into the hemoglobin, saturation become more. لیکن اگر ہم ہیموگلوبن سے آکسیجن نکالیں گے، باہر نکالیں گے تو سیچوریشن کم ہوگی. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈی لوڈنگ. اب آپ لوگ مجھے یہ بتائے کہ ہمیں ہیموگلوبن کے ساتھ آکسیجن کہاں پر ملانا ہے، کہاں پہ ہمیں آکسیجن کو ہیموگلوبن کو دینا ہے؟ انسائڈ دا لنگس. کیونکہ لنگس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن پارشل پریشر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ. اور لنگس سے ہی ہیموگلوبن جو ہے نا کیا کرتا ہے؟ آکسیجن کیری کرتا ہے اور پیریفرل ٹیشو کو دے جاتا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ اگر آکسیجن کی لوڈنگ بہت زیادہ ہے لنگس کے اندر لیکن ڈی لوڈنگ بہت کم ہے، ٹیشو کو بہت کم دے رہا ہے، تو ہائپوکسیا کنڈیشن کے اندر یہ کرو کہاں پہ جائے گی؟ لیفٹ کی طرف جائے گی. لیکن اگر ہم آکسیجن لیتے ہیں لیکن سب سے زیادہ آکسیجن ہم ٹیشو کو دے رہے ہیں، ڈی لوڈ کر رہے ہیں. دیکھیں آکسیجن لینا یہ لنگ سے ہوتا ہے، آکسیجن ڈی لوڈ کرنا کس کو ہوتا ہے؟ ٹیشو. کیونکہ ٹیشو از یوز دا آکسیجن، وہ آکسیجن یوز کرے گی. تو اب کویشچن آتے ہیں نا کازز کی طرف. تو اس کا مطلب یہ ہے فار ایگزامپل اب وہ کاز ہم پڑھیں گے جس کے اندر یہ آکسیجن ہیموگلوبن ڈیسوسیشن کرو کس کی طرف شفٹ کرے گی؟ رائٹ کی طرف شفٹ کرے گی. تو اب سب سے پہلے آتے ہیں ایکسکیوز کی طرف. اسٹرینس ایکسرسائز میں لے کے اسٹرینس ایکسرسائز جو پہلا ہمارا ادھر پہ ایک ایم سی کیوز بھی ہے جو اب تک ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس کا ہم نے ابھی کنسیپٹ نکالنا ہے. ایک بندہ ہے جناب وہ اسٹرینس ایکسرسائز کرتا ہے، بہت زیادہ فورسفل وہ ایکسرسائز کرتا ہے، وہ دوڑتا ہے
ایکسرسائز کرنے میں لگا ہوا ہے. تو واٹ ول ہیپن ٹو دا مسکولر ایکٹیویٹی انکریز. تو جب مسکولر ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے ایکسرسائز کے دوران تو مسل کے اندر ہمارے پاس جو آکسیجن کی ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے کہ کم ہو جاتی ہے, وہ بڑھ جو جاتی ہے. سو ڈیورنگ اسٹرینس ایکسرسائز ڈیو ٹو انکریز ورک آف دا مسکولر سیل دے انکریز دا ڈیمانڈ فار آکسیجن, کہ مجھے زیادہ سے زیادہ آکسیجن دے دے تب میں جا کر آپ کے ساتھ کمپنسیٹ کر کے دوڑوں گا. لیکن اگر ہم اس کو آکسیجن نہ ملے, اس کو آکسیجن نہ دے تو ہم پھر آگے دوڑ نہیں سکتے, ہمارے مسل کریمپس کے شکار ہو جاتے, ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں آگے جا نہیں سکتا. تو اگر ہم جتنا زیادہ تیز دوڑیں گے, اسٹرینس ایکسرسائز کریں گے, اتنا ہم سپلائی کے حساب سے اس مسل سیل کی ڈیمانڈ کو ضرور پورا کریں گے, اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے, آکسیجن ہے. تو آکسیجن ہمارے پاس ایکسرسائز کے اندر ڈیلوڈ کرنا, اگر پہلے ہم ریسٹ میں تھے اور بھائی ہم 1 منٹ میں فار ایگزامپل 2 آکسیجن ڈیلوڈ کر دیتے, اب دوڑنے کے دوران ہم 1 منٹ میں 1 آکسیجن کیا کریں گے, ڈیلوڈ کریں گے, تو کام نہیں چلے گا, 2 ڈیلوڈ کریں گے, کیونکہ جو ریسٹ کنڈیشن میں ڈیمانڈ تھی اب ایکسرسائز میں کچھ اور ہے. ایکسرسائز میں ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے کہ کم ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. جب وہ بڑھ جاتی ہے تو اب 1 منٹ میں پہلے کے حساب سے جو 2 تھے اب 10 آکسیجن دینے پڑیں گے. تو ڈی لوڈنگ زیادہ ہوگی کہ لوڈنگ, ڈی لوڈنگ زیادہ ہوگی. اور جب ایکسرسائز میں ڈی لوڈنگ زیادہ ہوگی تو یہ جو ہے نا کس کی طرف جائے گی, نیچے رائٹ شفٹ کی طرف آئے گی. ٹھیک ہے, نمبر 1. تو اسٹرینس ایکسرسائز کے دوران وٹ ول بی دا شفٹ آف آکسیجن ہیموگلوبن کر رائٹ. نیکسٹ آپ لوگ لے کے فیور, فیور بخار جس کو ہوتا ہے. بخار میں جناب کیا ہوتا ہے, when there is fever there will be a raise temperature. انسان کی ٹیمپریچر ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. اور فیور کے اندر انکریز بی ایم آر, بی ایم آر اسٹینڈ فار بیزل میٹابولک ریٹ, بیزل میٹابولک ریٹ. یہ فیور میں جب ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو ہر ایک سیل کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے, اور فیور میں توڑ پھوڑ زیادہ ہوگی, اور ان توڑ پھوڑ زیادہ ہونے کے لیے آکسیجن ڈیمانڈ کیا ہو جاتی ہے, وہ بڑھ جاتی ہے. اور جتنا آکسیجن ڈیمانڈ سیل کی بڑھے گی اتنا ڈی لوڈنگ زیادہ ہوگی. اور what thing which show deloading, that is right shift. ٹھیک ہے. نمبر نیکسٹ 2,3 BPG. 2,3 BPG کا مطلب یہ ہے کہ 2,3 بیس فاسفوگلیسریٹ, بیس فاسفوگلیسریٹ یہ ایک سبسٹنس ہے جو گلائکولائسس میں بھی ہم نے پڑھا تھا. لیکن دس سبسٹنس از انکریز اور ایلیویٹڈ ان پریگننسی, یہ پریگننسی کے اندر بڑھ جاتا ہے. اور یہ سبسٹنس جب پریگننسی میں بڑھ جاتا ہے نارملی تو یہ ڈی لوڈنگ زیادہ کرتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ماں کی جو ڈیمانڈ تھی پہلے فیٹس کے پہلے وہ کچھ اور تھی, اب پریگننسی میں دیر از ایکسٹرا فیٹس, تو فیٹس کو بھی آکسیجن چاہیے کہ نہیں. تو یہ 2,3 BPG پریگننسی میں نارملی اس لیے بڑھتی ہے تاکہ وہ ڈی لوڈنگ زیادہ کرائے اور وہ ماں جو ہے نا وہ بچے کو بھی آکسیجن دے سکے. تو اس وجہ سے بھی کیا ہو جاتی ہے, شاباش, اس وجہ سے بھی یہ لیفٹ رائٹ شفٹ کی طرف یہ کرو جا سکتی ہے. نمبر 2 آتے ہیں جناب, دا 4 از ایسیڈوسس. ایسیڈوسس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہے وہ فار ایگزامپل اس کی پیریفرل ٹیشو میں ایسیڈوسس ہے, لیکٹک ایسیڈوسس. تو لیکٹک ایسیڈوسس اس لیے ہوتی ہے کہ ایروبک ریسپائریشن وہ ہے جو ان دا پریزنس آف آکسیجن ہو جائیں, انیروبک وہ ہے جو ان دا ایبسنس آف آکسیجن. تو اگر آکسیجن نہیں مل رہی ریسپائریشن میں تو انیروبک ریسپائریشن کا اینڈ پروڈکٹ لیکٹک ایسیڈوسس ہے. اور اگر ایسیڈوسس ہو جائے اس کا مطلب کہ انیروبک ریسپائریشن ہے, اور انیروبک ریسپائریشن مین کہ وہاں پہ آکسیجن کی کمی ہے. تو ہمیں اگر اس ایسیڈوسس کو ریورس کرنا ہے تو ہمیں کس چیز کی سپلائی کو بڑھانی چاہیے, آکسیجن کی ڈی لوڈنگ, اینڈ دیٹ ول شفٹ دس کرو ٹورڈ دا رائٹ. ٹھیک ہے. تو رائٹ کا مطلب یہ ہے نا کہ آکسیجن لینا یا آکسیجن دینا, دینا. دیکھیں ہم اسلام میں کہتے ہیں نا کہ صدقہ دینا چاہیے, دینا, دینا از دا رائٹ تھنگ. اس کا مطلب یہ کہ ڈی لوڈنگ آف آکسیجن ٹورڈ دا پیریفرل ٹیشو وین ایور گیو مور یو آر ہیلپنگ فار دا فلنس آف دا ڈیمانڈ آف دیٹ ٹیشو, سو دیٹ یو آر ڈوئنگ گڈ تھنگ. سو رائٹ شفٹ کا مطلب رائٹ مین دینا, گیونگ کا کام. تو جہاں پہ کام گیونگ کا ہو, ڈی لوڈ کرنے کا ہو, ان سب کنڈیشن میں یہ کرو کس طرف مڑے گی, رائٹ کی طرف مڑے گی. لیفٹ شفٹ کے اندر لے کے لیفٹ شفٹ شوز لوڈنگ. لوڈنگ مین کہ زیادہ آکسیجن لنگس کے اندر کب آتی ہے اور سب سے کم آکسیجن ہمارے پاس کدھر جائے گی. تو لوڈنگ کس میں زیادہ ہوگی, فار ایگزامپل لوڈنگ کے لیے ریسٹنگ مسل, اگر ہم کام نہیں کرتے, ہم بیٹھے بیٹھائے ریسٹنگ مسل میں,
تو مسکولر ایکٹیویٹی ہے نہیں، تو مسل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کچھ زیادہ نہیں ہوتی، تو اس قسمے میں لوڈنگ تو زیادہ ہوتی ہے لیکن ڈی لوڈنگ اس حساب سے زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ ڈی لوڈنگ تو تب زیادہ ہوتی ہے جب ہم اسٹرینس ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن ریسٹنگ مسل میں ڈی لوڈنگ کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ نیکسٹ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں جناب الکلوسس، اس طرح ایسیڈوسس انکریز ڈی لوڈنگ، الکلوسس انکریز لوڈنگ۔ نیکسٹ آپ لوگ یہاں پہ لکھیں ریسٹنگ مسل الکلوسس، ایک اور کنڈیشن لکھے کہ جس میں لوڈنگ جو ہے نا آکسیجن کی زیادہ ہوگی، اور وہ اس کرو کو کس کی طرف لے جائے گی، شفٹ اوپر کی طرف، لیفٹ کی طرف، دیٹ از ایچ بی ایف۔ یہ ایم سی کیوز ہے، واٹ از ایچ بی ایف؟ ایچ بی ایف از اے فیٹل ہیموگلوبن۔ فیٹل ہیموگلوبن جتنا زیادہ ہوگا فیٹس کے اندر اس کی لوڈنگ کیا ہوگی، زیادہ، بیکاز میں نے کل بھی بات کی تھی کہ فیٹل ہیموگلوبن بنایا اللہ نے ایسا ہے کہ اس کی افینٹی فار ٹیکنگ ہیموگلوبن از ویری ہائی، لیکن گیونگ آکسیجن ٹو دا ٹیشو از ویری لو، تو جس میں آکسیجن لینے کی زیادہ بات ہوتی ہے، لینا، فار ایگزامپل کسی چیز لینا تو وہ لیفٹ کی طرف جائے گی یا رائٹ؟ رائٹ۔ میں نے کہا کہ وہ چیز جس میں دینے کی بات ہے، ڈی لوڈنگ کی بات ہے، وہ رائٹ تھنگ ہے، لیکن لینا، کسی سے حق چھین لینا تو وہ نیگیٹو بات ہے، لیفٹ بات ہے، وہ اوپر جائے گی۔ تو ایچ بی ایف میں اگر کوئی ایم سی کیوز پوچھے کہ وائی فیٹل ہیموگلوبن ول، You are اور یہ currently the کیوز only بھی آتا ہے person کہ in this فیٹس کے conference. اندر جو ہیموگلوبن ہوتا ہے ایچ بی ایف، what will be the HbF effect on oxygen hemoglobin dissociation curve? It will shift this curve toward the left because HbF has the greater affinity for loading oxygen but very poor affinity for the deloading oxygen. وہ بہت پور افینٹی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہائپوتھرمیا، ڈیکریز ٹیمپریچر، جس طرح فیور میں ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو ڈی لوڈنگ بڑھ جاتی ہے، اور ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے لوڈنگ بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک اور بھی لکھے کاربن مونوکسائڈ پوائزننگ، کاربن مونوکسائڈ پوائزننگ، کیونکہ کاربن مونوکسائڈ ہیز اے گریٹر افینٹی ٹو اٹیچ ود واٹ، ٹو اٹیچ ود ہیموگلوبن، اور اگر کاربن ڈائی آکسائڈ ہیموگلوبن پہ اٹیچ ہو جائے تو آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، اور آکسیجن کی ڈیلوڈنگ اور بھی مزید کم ہو جائے گی۔ تو اس پورے ٹاپک سے آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے کہ what are those causes which will shift the curve of oxygen hemoglobin toward the right, and what are those conditions which will shift this curve toward the left. لیکن ہر وہ کنڈیشن جس میں ہم ڈی لوڈنگ زیادہ کریں گے آکسیجن کی ٹیشو کی طرف، اس میں یہ شفٹ رائٹ کی طرف جائے گی، نیچے کی طرف آئے گی، اور جن کنڈیشن کے اندر ہم لوڈنگ زیادہ کریں گے تو اس کے اندر یہ شفٹ اوپر جائے گی، which will be considered as a left shift، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے یہ دو کنسیپٹ امپورٹنٹ تھے، تو آپ لوگ جا کر اس پر محنت کریں، اینڈ یہ دونوں ٹاپک بہت ٹرکی ہے، اس کو جتنا آپ لوگ گروپس میں نہ پڑھیں، اس کو جتنا آپ لوگ 3-4 دفعہ ریوائز نہ کریں تو یہ اتنا جو ہے نا زیادہ آسان نہیں ہوتا، تو کوشش کریں کہ اس کو صحیح طریقے سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔